السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس آیت کا ایک سبب نزول ہے اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الاخرى کے اندر صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروہ بھیجا تھا قریش کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے۔ اس کو سریہ بولتے ہیں، یعنی ایک خاص مشن پہ تھا وہ گروپ، اور اس کے امیر تھے عبداللہ بن جہش۔ آپ نے ان کو ایک خط دیا اور کہا چلتے جانا، جب 2 دن کا سفر مکمل ہو جائے تو یہ خط پڑھنا۔ 2 دن کے بعد جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ نخلا، اس کی طرف رخ کرو اور دیکھو کہ قریش کی نقل و حرکت کیا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، پیچھے نہ آئے۔ بہرحال جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں قریش کا ایک قافلہ ان کو ملا، یہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں اس کے اوپر حملہ کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک شخص تھا ابن الحضرمی، اس کو انہوں نے مار دیا، 2 کو قید کر لیا، 4تھا بھاگ نکلا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن 30 جمادی الاخرى تھا، لیکن حقیقت میں وہ پہلی رجب ہو چکی تھی، چونکہ آخری رات کا چاند جو ہوتا ہے وہ شک کی حالت میں ہوتا ہے۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی تو اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کے ماننے والے کہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ حرام مہینوں کی حرمت کو انہوں نے پامال کی، کیونکہ عربوں کے ہاں ان سیکرڈ منتھس کی حرمت صدیوں سے تھی اور اس کے بارے میں بہت سینسٹیو بھی تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ گروپ واپس آیا تو ان کے اندر ایک بہت گلٹ تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، کہیں ہماری ساری محنت اکارت تو نہیں گئی، ضائع تو نہیں گئی۔ تو اس پر انہوں نے آ کے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مرجع علم تھے۔ جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے یا وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تو آپ ہی کی طرف لوٹتے، آپ سے مشورہ کرتے، آپ سے پوچھتے، اپنے غم اور دکھ آپ سے آ کے شیئر کرتے۔ قل کہہ دیجیے، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ، یعنی اسلام ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھتا ہے، انہیں حلال نہیں کرتا۔ جو کون سے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، کہ ان مہینوں کی حرمت باقی ہے اور اس میں جنگ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو، یعنی صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر، دونوں کا فرق پتہ چل رہا ہے؟ پہلے بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہی ہوں، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اکبر، اسلم، افضل، اصغر، احسن، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا۔ یعنی اگرچہ یہ ایک غلطی ہے جو بھولے سے ہو گئی ہے مسلمانوں سے، جس کو تم اتنی شہرت دے رہے ہو، اتنا بدنام کر رہے ہو، لیکن تم اپنے جرائم پر بھی نظر ڈالو کہ تم نے کیا کیا غلط کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ مکہ میں مشکل کیا تھی مسلمانوں کو کہ جو بھی اسلام لاتا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی، اسلام نہیں لانے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ کوئی نماز ادا کرتا تو اس کی شامت آتی، کوئی قرآن پڑھتا تو اس کی شامت آتی، مسلمان چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور کیا بڑا گناہ ہے؟ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار، کفر کرنا۔ جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور یہ سارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ جانے بوجھے سب انکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی وحدانیت کا، شرک کر رہے تھے۔ کہا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جا کر عبادت کرنے سے روکنا، یہ مسجد حرام کا احترام نہ کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے اوپر لا کے اوجھ رکھ دی جاتی، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ سے، منہ سے مراد یہاں مکہ ہے، مکہ سے، مکہ کے رہنے والوں کو نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، اور فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا، پرسیکیوشن۔ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کون سے قتل سے؟ وہ جو اس گروپ سے حرام مہینے میں شک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے درجات ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حرام مہینے میں جنگ بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کا بھی اللہ کے راستے سے روکنا معلوم ہے، معروف ہے سب کو، لیکن ہم ذرا اپنے حالات پر بھی نظر ڈالیں کہ بعض اوقات ہم خود لوگوں کو دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ۔
مثلاً کوئی مثال دے گا؟ کوئی شخص دین کے احکامات پر بہت توجہ سے عمل کر رہا ہو، پرٹیکولر ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا، تو اس کو کہنا کہ اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں بنو، زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے سے. اگر ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مثلا دائیں ہاتھ سے لینا دینا، دائیں جوتا پہلے پہننا، اتارتے ہوئے بایاں پہلے اتارنا، چھینک آنے پہ ایکسکیوز می اور سوری کرنے کے بجائے الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، تو کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو کرنے نہ دینا اور یہ کہنا کہ تم نے تو زندگی حرام کر رکھی ہے، ہماری بھی اور دوسروں کی بھی، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے راستے سے روکنا. اسی طرح اگر کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، مثلاً آپ لوگ یا کوئی اور ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے، چھٹی کا دن قربان کرنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا مت تھکاؤ اپنے آپ کو، اس کی ضرورت نہیں، مت کرو یہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا. ایک شخص اپنی ضرورت اور طلب کے مطابق سیکھ رہا ہے، اس کو سیکھنے دو، یا کوئی سکھا رہا ہے اس کو سکھانے دو، تو یہ بھی اس سے روکنا ہے. کیونکہ نہیں عن المعروف جو ہے، نیکی کے کام سے روکنا، یہ دراصل منافقوں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں. اب اس میں ایک اور روکنا بھی ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی ہلاکت ہوگی، تو یہ روکنا کیا اسی میں آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. تو کچھ ایسے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے بڑا نیکی کا کام متاثر ہوتا ہے، تو اس سے روکنے میں حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کا انکار تو بالکل کلیئر چیز ہے. مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، صرف مسجد حرام نہیں، کسی بھی مسجد میں جانے سے روکنا. بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو روکتی ہیں. کیوں روکتی ہیں؟ آپ نے سنا نہیں کبھی کسی نے روکا بچوں کو مسجد جانے سے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جائیں، لیکن بعض بچے چاہتے ہیں اور ماں باپ نماز جماعت سے پڑھنے سے روکتے ہیں. اتنی ارلی تم اٹھ جاتے ہو. اب اگر کوئی بچہ ہے، اس کی ہمت آپ جیسی نہیں، اس کی ہمت آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے، وہ کم سو کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص مختلف ہوتا ہے. اور اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مت روکو. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اور فتنہ جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اور فتنہ، فساد، پرسیکیوشن، لوگوں کی زندگی حرام کرنا، اور پھر یہ دین کے راستے میں فتنہ تو ہے ہی، عام روزمرہ زندگی میں بھی جو فتنے ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، فتنوں سے دور رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان پھر ان میں پڑ جاتا ہے. جہاں انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو اس جگہ سے بچنا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاص کتاب پڑھنے سے یا کوئی خاص لیکچر سننے سے یا کسی خاص مجلس میں جانے سے آپ کا ایمان متاثر ہوگا، آپ کے ایمان کا لیول لو ہو جائے گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ نہیں ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. دیکھنا تو ہر چیز کو چاہیے. بعض لوگ بہت گھٹیا قسم کی فلمیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کیا سوچ کے ذرا میں دیکھو تو یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر دیکھ کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو سین آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو جم جاتے ہیں، اور اسی طرح غفلت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ خیر سے، بھلائی سے، دین سے، نیکی سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو فتنہ تو اتنی بڑی برائی ہے کہ جو کسی کو کل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. اب مثلاً اپنے بچوں کے لیے ہم سوچیں کہ اگر ہم ان کو صحیح ماحول نہیں دیتے اور وہ سارا دن فتنے میں رہتے ہیں، فتنہ کیا ان کے لیے بہت ساری چیزیں فتنہ ہیں، یعنی ان کا ذہنی بگاڑ جو ہے وہ ان کو جسمانی مار دینے سے بھی بدترین چیز ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کو کل کر دیتا ہے تو وہ تو صرف اس کی جان جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاق جاتا ہے یا اس کی سوچ بگڑتی یا اس کے اندر خدا رسول کی نفرت آتی یا دین سے نفرت آتی، تو یہ اس کلنگ سے بھی بدترین چیز ہے. الفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا دور ہے، کون سا زمانہ ہے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ لیں، کیونکہ انہیں دشمنی تم سے تمہارے دین کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں. ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ایسا کرنے کی، ورنہ وہ تو اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کر رہے تھے. جنگ احزاب میں دیکھیں ہر طرف سے گروہ آ کے مدینہ کو گھیر لیے تھے، ختم کرنے پہ تل گئے تھے. اور پھر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مرتد ہوگا، جو ریورٹ ہو جائے گا، دین چھوڑ جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دے گا، فَيَمُتْ، پھر مر جائے، اسی حالت میں، کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ، تو ایسے لوگ، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ اسلام کی حالت میں جو کچھ بھی کیا تھا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب ضائع، سب ختم، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں.
फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरत, और आखिरत में भी। यानी जब फौत हो जाए तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसे कफन नहीं दिया जाएगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसकी विरासत में से हिस्सा नहीं लिया जाएगा, कोई ताल्लुक नहीं इससे। इतना बड़ा जुर्म है कि मुसलमान होने के बाद फिर इस्लाम से दूर चले जाना, वापस पलट जाना। हाँ, अगर कोई तौबा कर ले तो फिर इसमें से कुछ भी उस पर लागू नहीं होगा। हाँ, उसकी पिछली नहीं किया तो ज़ाया होगी, हो सकता है तौबा से फिर वो पलट आए। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर उसने हज किया था पहले, तब दोबारा उसे हज दोहराना नहीं पड़ेगा, या जो उसकी नमाजें थी वो दोबारा नहीं लौटाएगा। समझ आ रही है ना बात? एक शख्स मुसलमान था, फिर वो मुर्तद हो गया, पलट गया, कुछ और हो गया। अब क्या हुआ? जो भी उसने नेकी की थी सब सफाई हो गई। कुछ ऐसे बाद उसे होश है, फिर उसने तौबा की, वो वाकई सच्चा मुसलमान हो गया। तो अब क्या है? ये जो तौबा है, इसकी वजह से उसकी वो नेकियां जो है वापस उसके बैलेंस में आ सकती हैं। जो नमाजें उसकी वाइप आउट हुई थी दोबारा कज़ा नहीं पढ़नी होगी, हज दोबारा नहीं उसको करना होगा, ये रोज़े दोबारा नहीं रखने होंगे कि वो जो मेरे ज़ाया हुआ मैं फिर करूँ। नहीं, अब आइंदा के लिए इस्लाह कर ले, क्योंकि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेता है वो ऐसा होता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। उसकी पिछली खताएं माफ़ कर दी जाती हैं और नेक काम उनके बाकी रखे जाते हैं। वो उलाइका अस्हाबुन नार, और वो लोग आग के साथी हैं। हम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। किस में हमेशा रहेंगे? आग में। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, और ईमान नाम है तस्दीक का। तस्दीक क्या होता है? टू कन्फर्म। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उनको कुएं में फेंक कर वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकिन, और आप हमारी तस्दीक नहीं करेंगे वलौ कुन्ना सादिकिन, अगर हम सच्चे भी हों। एक तो इससे पता चलता है कि वो झूठे थे और उनकी बात से झूठ टपक रहा है। अगर हम सच्चे हो तो मतलब ये कि सच्चे नहीं हो तो अगर हम सच्चे तब भी नहीं आप हमें मानेंगे, यू डोंट ट्रस्ट अस। हाँ, हम सच ही बोलो। तो यहाँ ये है कि मोमिन का क्या मतलब है? मा अंत बिमुअ्मिनिन लना, तुम हम पर ईमान नहीं लाते। तो ईमान का क्या माना है यहाँ? तस्दीक। किसकी तस्दीक? तस्दीक किसको कहते हैं? किसी को सच्चा मानना। तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए, यानी उन्होंने अल्लाह के वजूद को सच माना, रसूल को सच माना, आखिरत का ये वक़ू सच माना, इन सब चीज़ों को कंफर्म किया, इनकी तस्दीक की। वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की। हिजरत क्या होती है? अल्लाह की खातिर गलत काम छोड़ना, ये हिजरत आम है, और अल्लाह की खातिर घर बार छोड़ना, ये हिजरत खास है, यानी एमिग्रेटेड। लेकिन फिल्लाह वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद की, जिहाद किया। जिहाद का लफ्ज़ माना जंग करना नहीं होता, इससे मुराद जंग करना होता है। जिहाद कई तरह का होता है। अपने नफ्स से भी होता है कि अपने आप को बुराइयों से रोकना, अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करना, और इसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त लगती है इंसान को। शैतान से भी होता है और फिर दुश्मनों से भी होता है। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। उलाइका यरजून रहमतल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। यरजूना, उम्मीद है, होप रखते हैं। इससे क्या पता चलता है कि इंसान कितने भी बड़े बड़े काम कर ले। अब आप देखें, ईमान, हिजरत और जिहाद को छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे अमल हैं, बहुत बड़े बड़े अमल हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो क्या करते हैं? उम्मीद रखते हैं। उन्हें अपने नेक कामों पर कोई फख्र नहीं, कोई उज्ब का शिकार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक कामों की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत ना हो। और अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है? एक तो रहमत के मानों में, और फिर जन्नत के मानों में। बुखारी में आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत को मुखातिब करके फरमाते हैं, अंती रहमती, तू मेरी रहमत है। अरहमु बिकी मन अशा, तेरे जरिए मैं जिस पे चाहूँ रहम करूँ। तो जन्नत में किसी को दाखिल करना अल्लाह की रहमत का इजहार है, अल्लाह की रहमत का बेहतरीन नमूना है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। गफूर है गुनाहों के सिलसिले में। मग़फ़िरत का ताल्लुक किससे है? इंसान के गुनाहों से, कि इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है। और रहीम, रहमत का ताल्लुक है इताअत से, कि इताअत अल्लाह की रहमत का ज़रिया बनती है। अब देखिए कि जितने भी नेक काम हैं वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि नेकी के काम कौन कौन से हैं। अगर वो ना बताता तो हम क्या करते? टकरे मारते रहते। नंबर 2, फिर अल्लाह उनको करने की तौफीक भी देता है, उसी की तौफीक से होते हैं। नंबर 3, जब कर लेते हैं तो उस पर सवाब भी देता है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं उसके रहीम होने में। देखिए, गफूर अल्लाह ताला की सिफत है ना, अल्लाह बख्शिश फरमाने वाला। किस चीज़ की? गुनाहों की बख्शिश। इंसान से भूल चूक होती, खता होती है, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। नंबर 2, रहीम। रहीम का ताल्लुक किससे है? इताअत से। गफूर का ताल्लुक गुनाहों से, रहीम का ताल्लुक इताअत से।
اطاعت کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ نے بتا دیا نا کیا کیا کرنا چاہیے. اب آپ کو پتا چل جائے تو آپ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ توفیق دیتا ہے. تو جب توفیق مل جاتی ہے اور آپ کر لیتے ہیں تو اس پہ ثواب کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے. یہ سب اس کا رحیم ہونے کی وجہ سے. یہ ہے اس کا رحیم ہونا. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی خاطر اپنی سب پسندیدہ چیزیں چھوڑ دی اور اللہ کی خاطر جہاد کیا، اپنی طاقت لگائی، محنت کی، کوشش کی، ہر مشکل سے مشکل کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ جان دینے کا وقت ہے تو اس سے بھی پرہیز نہیں کیا، اور یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ کیا کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی اطاعت ہو. ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے. یقین پھر بھی نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے، اب تو لازم ہے کہ اللہ بخشے مجھ کو. لیکن انہیں امید رکھنی چاہیے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں، کیونکہ یہ دو چیزیں ان کی سوسائٹی میں بہت عام تھی اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کے کچھ نقصان ہیں. تو ابھی تک چونکہ اسلام کا کوئی حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے سوال کر لیا صحابہ کرام نے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر. اب صحابہ کرام کے سوالات کو آپ دیکھیے. انشاءاللہ آگے بھی کچھ آئیں گے اور پھر ان کا ایک دفعہ سے جائزہ لیں گے کہ کیا کیا پوچھتے تھے وہ اور کیوں پوچھتے تھے. عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پوچھتے تھے. کوئی مشغلہ نہیں تھا ان کا کہ محض سوالوں پہ سوال کرتے جائیں اور مطلب صرف علم اکٹھا کرنا ہو اور عمل کی کوئی نیت نہ ہو. اور ہم تو ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے ہم پوچھتے بھی نہیں، کیوں کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر کرنی پڑ جائے گی. تو یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے کہ خلاف فطرت بھی ہے نا کہ انسان کی عقل ماری جائے. والمیسر اور جوئے کے بارے میں، تو یہ اس سوسائٹی کی دو بڑی خرابیاں تھیں. تو اس پر انہوں نے پوچھا کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل جگا دیتا ہے انسان کا. جب دل جاگتا ہے، آنکھیں انسان کی کھلتی ہیں تو پھر اس کو اچھے برے میں خود بھی فرق نظر آنے لگتا ہے. اس کے اپنے اندر بھی ایک کرائیٹیریا آ جاتا ہے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط. اب دیکھیے ابھی آپ نے اگرچہ پورا قرآن مجید نہیں پڑھا، لیکن اپنے روزمرہ زندگی میں آپ جب چل پھر رہے ہوتے، کام کر رہے ہوتے، تو آپ کے اپنے اندر ہی سوال اٹھتے ہیں اور پھر آپ خود سے خود بھی کچھ فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی. کون بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی؟ اللہ کے شرعی حکم نہیں بھی پتا. یہ فطرت اندر کا وہ مسلم جس کو اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ایک قرات میں کبیر کو کثیر بھی پڑھا گیا، بہت زیادہ. کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام. سوچئے کہ جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں سے، تو وہ پھر ثواب کا کام وہ حلال کرنا. کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے، کیونکہ اس میں وہ گناہ ہوتا ہے جس کے اوپر سزا ہوتی ہے. وہ منافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں ظاہری، وقتی، مادی، کیونکہ اس کا بزنس بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں نے دکانوں میں شراب رکھی ہوئی ہے ان کی آمدنی ان سے زیادہ ہے جس میں وہ نہ ہو. تو مادی منفعت ہے اس میں، بزنس فلرش کرتا ہے اس کی وجہ سے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے جو کنوینئنٹ اسٹور ہے، گروسری اسٹور ہے، تو اس میں باقی تو سب حلال ہے، لیکن اگر ہم ایک آئٹم ایسا رکھ لیں کیونکہ اس کی وجہ سے کسٹمر آتے ہیں تو پھر اور چیزیں بکتی ہیں، تو یہ وقتی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقتی فائدے کا ذکر بھی کر دیا. وہ منافع للناس. اور پھر یہ کہ جو شراب پی جاتی ہے لذت کے لیے، نشے کے لیے، مستی کے لیے، تو پھر اس سے انسان کو ایک جو وقتی سرور حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کا مزہ ہے. اور اسی طرح جوئے کو تو میسر کہا بھی اس لیے گیا کہ اس میں کوئی محنت نہیں انسان کی لگتی، اور بغیر محنت کے بعض اوقات انسان کوٹی کوڑی کے ساتھ لاکھوں کا مالک بن کے آ جاتا ہے بغیر کسی محنت مشقت کے. اس کو بھی ایک نشہ ہوتا ہے. ہم دیکھو کہ جو لوگ گیملنگ کرتے ہیں وہ صرف گیملنگ نہیں کرتے، ان کو ایک قسم کا چسکا پڑ جاتا ہے. تو وقتی بظاہر فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک شغل ہے، کھیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مال بھی حاصل ہو جاتا ہے، لاٹری بھی اسی طرح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتا کسی چیز کے، وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اصول دے دیا گیا ہے ہم کو کہ زندگی میں بعض چیزوں میں فائدہ بھی نظر آتا ہے، نقصان بھی. تو پھر انسان سوچتا ہے کروں کہ نہ کروں. آپ ایک فکس میں ہوتے ہیں نا، کئی ڈیسیژن آپ کو زندگی میں لینے ہوتے ہیں، بس کہیں جانا ہے اور آپ سوچتے ہیں اگر میں جاؤں تو یہ فائدے ہیں لیکن ساتھ یہ نقصان بھی ہے. اب آپ کیسے ڈیسیژن لیں؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا؟ اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہاں پہ. انسان ہمیشہ کمپیریزن کرے، لکھنا شروع کر دیا کرے کہ اگر میں یہ کام کر لوں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، تو پھر آپ کو پریشانی تو نہیں، اس میں نقصان بھی ہے. کون کون سا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے نہیں. ان دونوں کو آپ خود ہی کمپیئر کریں، خود ڈیسیژن لیں. اگر کسی کام کے کرنے میں فائدے زیادہ اور تھوڑے نقصان ہیں
تو آپ کر لیں، لیکن اگر کسی کام کا کرنے میں نقصان زیادہ ہے اور فائدے ہیں مگر کم ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کام کو نہ کریں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایک مومن بھلا وہ کام کیوں کرے گا کہ جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو۔ اب اس میں بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں، بہت سے آرٹیکلز، انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے کہ انسان خود بھی جان سکتا ہے کہ اس میں کیا نقصان ہے۔ جس کی بھی فطرت سلیم ہے وہ کبھی بھی شراب کو اپروو نہیں کرے گا، خواہ وقتی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو۔ اور لوگ بہت سی دلیلیں بھی دیتے ہیں اس میں کہ آخر اس میں کیا برائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کی انسانیت کو نقصان دے اور اس کی جو عظمت ہے دیگر مخلوق پر اس کی عقل کی وجہ سے، تو اس کی عقل کو جو چیز نقصان دے اس کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو ایک شخص اگر شراب پی کر اس کی عقل ڈھانپی جاتی ہے اور پھر وہ بےہودہ گفتگو کرتا ہے جو اس کے درجے اور رتبے اور مرتبے سے گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پھر بسا اوقات انسان بے دردی سے مال لوٹاتا ہے، اس کو اور چیزوں میں ضرورت ہے لیکن وہ صرف نشے کی خاطر کنگال ہوا چلا جا رہا ہے۔ بیوی بچے کھانے کو نہیں ان کو کچھ ملتا اور یہ اپنی صرف ضرورت انجوائمنٹ کے لیے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات نشے میں آ کر انسان کسی کی عزت، جان، مال، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے کون ہے، میرا باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ کون ہے۔ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کی عقل حاضر نہیں ہو کسی بھی قسم کا غلط کام کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ دوسروں کو کل کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی مال کو تباہ کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ کئی ایسے قصے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ اسی طرح میسر یہ ہے کہ جوا میں بھی نقصان ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، ایک بیکار کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے یعنی جوئے کے نقصان میں کہ یا انسان جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جیتنے کا کتنا زیادہ فائدہ؟ ہاں بظاہر فائدہ ہے، لیکن جس کا مال انسان لوٹ کے لا رہا ہے اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت، عداوت، بغض، اور اس بغض کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ بسا اوقات لوگ ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو ان سے جیت جائیں، ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے کہ اگر انسان ہار گیا تو نقصان ہی نقصان۔ اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ اللہ نے منع کیا، اللہ کی نافرمانی۔ مختصر سے یہ بتا دوں کہ شراب کے بارے میں پہلا حکم یہی ہے جو اس جگہ پر آیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم سورۃ النساء میں آتا ہے 43 میں، تیسرا سورۃ المائدہ میں آتا ہے جہاں پہ اس کی حرمت تمام کر دی گئی۔ جب شراب حرام ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر سزا دی جاتی تھی 40 کوڑوں کی حد تک، اور لوگوں کو وہ جوتوں سے مارتے، ہاتھوں سے مارتے، کپڑے کے کناروں سے جیسے کپڑا رول کر کے تو اس سے مارتے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی 40 کوڑے ہی گئے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ سلطنت کی وسعت بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا ہونے لگا کہ لوگ بہت کثرت سے اس کی طرف آنے لگے، کیونکہ بہت سے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے اور ایمان کی کمزوری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی، اور وہ مشورہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیا جسے باقی صحابہ کرام نے قبول کیا، اور حضرت عمر کے دور سے پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر صحابہ کا سوال ہے کہ اور کیا خرچ کریں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج کیا تھا، مزاج تھا دینے والا، دوسروں کا خیر خواہ، اور خصوصاً جن کے پاس مال تھا۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ عفو کے کئی ایک معنی کہ جو آسانی سے خرچ کر سکو، جو تمہاری نیڈ سے ایکسٹرا ہو۔ اسی طرح عفو کا ایک معنی ہے جو چیز اچھی اور پاکیزہ ہو، جو کسی کو بغیر مانگے دیا جائے، یعنی کسی نے مانگا نہیں پھر بھی آپ دے رہے ہیں، جس کے دینے میں تکلیف نہ ہو، جسے دے کر آپ خود کنگال نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ عفو میں آ جاتا ہے۔ اور عفو کا لفظی معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا، کہ بسا اوقات آپ کو کسی پہ خرچ نہیں کرنا لیکن اس کا قصور معاف کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو بعض اوقات انسان صدقہ مال سے کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی عزت کا کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے جذبات کا کرتا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ واضح کر دیتا، بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ آیات اللہ نے کیوں واضح کی ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ کس چیز میں غور و فکر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی۔ صرف دنیا میں ہی غور و فکر نہیں کرو، آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو۔ تو یہاں ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے امور میں تو غور و فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی ان کو، اور بہت سے لوگ آخرت میں فکر کرتے ہیں لیکن دنیا کے امور کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ فکر کرو کس کی؟ دنیا اور آخرت کی۔ اور دونوں میں جب آپ غور و فکر کرو گے اور کمپیریزن کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا آخرت کے لیے کچھ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور انسان بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے
کہ دنیا کی خوشی غموں سے گھری ہوئی ہے، دنیا میں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، دنیا میں انسان کے پاس نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو 100 سال کی بھی زندگی ملی ہو تو کوئی ایک مہینہ زندگی کا بغیر غم، تکلیف، بیماری، پریشانی کے اس کا گزرا ہو۔ خواہ کوئی دنیا کا طویل ترین عمر پانے والا ہو، انتہائی مالدار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں مجھ پہ ایک مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، نہ مجھے کسی نے ہرٹ کیا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، نہ میں بیمار ہوا، نہ مجھے بھوک لگی، نہ مجھے کوئی درد ہوئی۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک دن بھی نہیں، دن تو چلو پھر بھی شاید کوئی نکل ہی آئے، لیکن ایک ہفتہ بھی شاید نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر ایک عبادت بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی سورۃ النساء میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا 152 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر آسان طریقے سے۔ اب یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا اور خصوصاً جب جنگوں میں لوگ شہید ہو جاتے تو ان کے بچے پیچھے رہ جاتے، تو ضرورت تھی کہ ان کو پالا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ مشکل تھی کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے یا الگ الگ ان کا خرچہ اور بستر کھانا پینا الگ کر دیا جائے اور پھر ساتھ بھی رکھا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی اصلاح کا کام ہر زمانے، ہر دور اور ہر وقت میں بہتر ہے، اور خصوصاً یتیموں کے ساتھ کوئی بھی جو تم ایسا معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصود ہو تو وہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں ان کے ساتھ، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا اصول کیا ہوگا؟ مثلاً ایک گھر کے 8 افراد ہیں، 4 یا 3 بچے ہیں، تو جب کچھ پکایا جائے گا تو اسی پروپورشن کے ساتھ ان کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ ان کے برتن بھی الگ رکھے جائیں اور ان کو دھونے کے لیے صابن بھی الگ رکھا جائے اور پھر ان کے نہانے کا صابن الگ ہو اور ان کے سونے کی جگہ الگ ہو، تو وہ تو ایک مصیبت ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ملے جلے رہو، اکٹھے کھا رہے ہو، ایک جگہ پر استعمال کر رہے ہو ضروریات زندگی، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہی تمہارے بھائیوں کی طرح ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے جیسے بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی سمجھو۔ واللہ یعلم المفسد، اور اصل میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فسادی کون ہے، کون ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، من المصلح، مصلح سے، ان دونوں کا فرق اللہ کو پتہ ہے۔ تو اپنی اصلاح کرتے رہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر وہ اسی کے مطابق جزا دے گا جو تم نے کیا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا۔ کس اعتبار سے؟ کہ تمہیں حکم ہوتا کہ تم یتیموں کو رکھو بھی اور ان کا کھانا پینا اور ہر چیز الگ رکھو، پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے فیصلہ کرے، حکیم لیکن حکمت والا ہے، غالب ہے مگر اس کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے، لہٰذا وہ تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا کہ جس کے ذریعے تم مشکل میں پڑو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں، اور یتیموں کے ساتھ سلوک اور ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ سب کس بات پر مبنی تھا؟ احتیاط اور تقویٰ پر، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔